السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، بڑی اہم خبریں پچھلے 12 گھنٹے میں ڈیولپ ہوئی ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ وفاقی بجٹ آ چکا ہے، اس کے بعد آج کیا ہوا ہے؟ صحافیوں نے جناب وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا، یہ معاملہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور امریکہ سے پاکستان کے لیے جناب ایک اور ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے، اور اس کی وجہ سے بھارت کے اندر بڑی پریشانی کے آثار دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ایک امریکی جنرل نے جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کی ہے، سینٹ کام کا کمانڈر ہے، اس نے تعریف کی ہے پاکستان کی۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جناب انڈین فوج کے اندر فوجیوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا، اسٹریٹ اوے نہ کر دیا۔ اس معاملے کے بارے میں کیا ڈیٹیلز ہیں، یہ کون سا واقعہ ہے جس کے اندر بھارتی افواج نے حکم ماننے سے انکار کر دیا، اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو بڑی اہم ترین خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ پہلے لوکل پالیٹکس کے حوالے سے بات کروں گا، اس کے بعد میں انٹرنیشنل خبریں بھی جو ہے وہ میں ویڈیو میں آگے چل کے آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کروں گا۔ ایک تو آج عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے حوالے سے ان کی جو اپیلیں ہیں ضمانت کے حوالے سے، سزا معطلی کے حوالے سے کیسوں کی ان کی سماعت تھی، لیکن وہ سماعت جو ہے وہ نہیں ہو سکی۔ کئی کورٹ رپورٹرز جو ہے وہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ لگتا ہے کہ 11 تاریخ کو جو ہے نا وہ ڈیٹ پڑ جانی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ ہم نے ایک امریکی ایک پروفیسر تھا، اس کی ہم نے ٹویٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، جس کو میرے خیال میں اہمی کسی نے پٹی پڑھا دی تھی کہ جناب 11 تاریخ کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا، اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اس کو جو ہے نا کسی نے ماموں بنا دیا ہے۔ تو خیر وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں محمد آصف صاحب، وہ جناب رخصت پہ چلے گئے، جس کی وجہ سے کیس کی سماعت ہی نہیں ہو سکی۔ یہ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف نے جو ہے ان دونوں نے مل کے اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کرنی تھی، لیکن ایک جج چونکہ چھٹی پہ چلے گئے تو اس کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ اب جو ہے وہ دوسری جانب ایف آئی اے عدالت اسلام آباد نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بھی جو ہے وہ 1 جولائی تک ملتوی کر دی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ایف آئی اے کے اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند کے عدالت سے وکلا کو جو ہے وہ آگاہ کر دیا گیا۔ جب یہ خبر آئی تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بہت بڑی تعداد میں موجود تھے۔ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ بھی تھے، علیمہ خان صاحبہ بھی وہاں پہ تھیں، دیگر وکلا حضرات بھی وہاں پہ موجود تھے۔ انہوں نے بڑا ناراضی کا اظہار کیا، وہاں پہ احتجاج وغیرہ بھی جو ہے وہ کیا گیا کہ جناب آج جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ تھی، لیکن یہ ڈیٹ جو ہے وہ نہیں لگائی گئی۔ علیمہ خان صاحبہ نے اس موقع پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ گفتگو کی۔ انہوں نے کہا موجودہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اگر کیس سن لے تو عمران خان کو چھوڑنا پڑ جانا ہے۔ ہمارے اصرار پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے 26 جون کو سماعت کی تاریخ دی ہے۔ عمران خان کے پاس کوئی خوشخبری آ رہی ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ چیف جسٹس ہر بار تاریخ دینے کے بعد سماعت نہیں کرتے۔ لاس اینجلس میں کسی نے گولی نہیں چلائی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے نتائج آج سب کے سامنے ہیں۔ 26ویں ترمیم اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون کی ایجاد ہے۔ ہوا بیسیکلی یہ تھا کہ علیمہ خان صاحبہ اور علی امین گنڈا پور جو ہے وہ چیف جسٹس سے ملنے کے لیے جو ہے وہاں پہ ان کے چیمبرز کی طرف چلے گئے تھے کہ جناب ہمیں جو ہے وہ ڈیٹ دیں، تو الٹیمیٹلی پھر اس کے بعد جو ہے وہ 26 جون کی ڈیٹ جو ہے وہ دی گئی ہے۔ علی امین گنڈا پور نے بھی اس موقع کے اوپر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا عمران خان کوئی ڈیل کرنے والا نہیں ہے، تمام ادارے عمران خان کو ختم کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اس دفعہ تحریک کا پلان ہم نہیں بتائیں گے۔ ہمارا اعلان ہے کہ ہمیں اس بار گولیاں ماریں گے تو ہم بھی ہتھیار لے کر آئیں گے۔ میرا آئین مجھے اپنے تحفظ کا حق دیتا ہے، اگر میرے سینے میں گولی ماریں گے تو میں بھی سینے میں گولی ماروں گا۔ اوورسیز پاکستانی بانی پی ٹی آئی سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے پاکستان کے وقار کی بات کی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں جو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے ہم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو تو یہ گولیاں بھی نہیں مار سکتے، آپ کھل کر احتجاج کریں۔ اچھا، یہ بیسکلی معاملہ وہی ہے کہ جو آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف جو احتجاج پلان کیا ہوا ہے ہفتے والے دن پاکستان تحریک انصاف امریکہ کے چیپٹر کی جانب سے، جسے بیرسٹر گوہر نے جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم نے کوئی کال شال نہیں دی بھی۔ اچھا، اسی سلسلے میں جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے بھی سوال کیا گیا۔ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس حوالے سے ابھی تک ہم نے کوئی لائحہ عمل طے نہیں کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو بیسکلی آفیشیل ورژنز جو ہیں بڑے مکس قسم کے سگنلز آ رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، سلمان اکرم راجہ سے کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو اوورسیز پاکستانیز ہیں۔ ایکچولی یہ لوگ ہمیشہ اس بات کو نا کور کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ جناب نہیں ہم نہیں ہیں، یہ تو اوورسیز پاکستانیز ہیں، یا ایکچولی اوورسیز پاکستانیز کو جو اکٹھا کیا جا رہا ہوتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی کر رہی ہوتی ہے، زیادہ تر سب سے متحرک وہی ہوتی ہے۔ اب میں حیران اس بات کے اوپر ہوتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اون اٹ، آپ اس میں بھاگتے کس بات سے ہیں؟ میرا خیال میں یہ بیسکلی وہ نا ڈیلیبریٹ یہ پلوائے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی زیادہ پٹھا ہو گیا کام تو ہم کہتے ہیں کہ ساڈا تو نہیں ہے پائن اسی نہیں کیتا، اور اگر تو کوئی ٹھنڈ ٹھنڈیان کے اندر ہی معاملہ رہا، کوئی زیادہ پرابلم نہ ہوئی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی بڑا زبردست نے احتجاج کیا تھا۔
تو یہ مطلب وہ ڈینائبلٹی کا جو فیکٹر ہے نا وہ بیچ میں پاکستان تحریک انصاف رکھتی ہے. اکثر اوقات ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ان کے کارکن وغیرہ جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر لوگوں کو گالیاں شالیاں الزامات فضول الزامات کوئی سر پیر نہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں. جب آپ پاکستان تحریک انصاف سے کہتے ہیں بھائی جان یہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں اسی تھوڑی کتا ہے ایسے کارکن ہے کہ نہیں ساڑھا کی لین دینا. 1 منٹ میں اس کو جو ہے وہ ڈینائبلٹی کے اندر چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مکس سگنلز جو ہے وہ بھیجے جا رہے ہیں. میں بلکہ دیکھ رہا تھا شہباز گل اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جناب بیسٹو گوہر کو چاہیے کہ ہمیں سیدھا شو کاز نوٹس جاری کر دیں. آئی تھنک از رائٹ بھائی, یا تو اس کو اون کریں یا آگ کر دیں, سمپل اس ہے. جاؤ آج کے بعد ہمارا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو وچوں کہندے بھی نے ہاں جی احتجاج کرو, باہروں کہندے نے نہیں ساڈے نال کوئی تعلق نہیں ہے کہتا. آئی ڈونٹ نو وائی ڈز ہی ڈو دیٹ. اچھا جی, اس کے علاوہ آج وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب صاحب نے جناب پوسٹ بجٹ جو ہے وہ پریس کانفرنس کی. عام طور پہ جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو اس کے اگلے دن جو ہے وہ اس میں وزیر خزانہ بیٹھتے ہیں, اس میں وزیر ریونیو ہوتے ہیں, ایف بی آر چیئرمین ہوتے ہیں, یہ سارے اکٹھے بیٹھ کے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں. تو یہ پریس کانفرنس جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہے. اس مرتبہ جب یہ پریس کانفرنس ہوئی تلاوت قرآن پاک کے بعد جو ہے وہ جرنلسٹ وہاں پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے واک آؤٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے یہاں پہ اس لیے نہیں بیٹھنا کیونکہ ایف بی آر کی جانب سے جو ہے وہ ہمیں ٹیکنیکل بریفنگ جو ہے وہ نہیں دی گئی. انہوں نے کہا یہ 20 سال سے یہ ہوتا ہے, آج تک کبھی ہوا نہیں ہے اس طرح کہ بریفنگ جو ہے وہ نہ دی گئی ہو. ہم لوگ کل جو ہے سارا دن پوچھ کے تھک گئے لیکن ایف بی آر نے جو ہے وہ ہمیں لفٹ نہیں کرائی اور اس لیے ہم لوگ جو ہے ٹیکنیکل ہم اس پہ واک آؤٹ کرتے ہیں. اچھا, وہ واک آؤٹ کر گئے. بعد میں جو ہے وہ عطا اللہ تارڑ جو وزیر اطلاعات ہیں اور اطلاعات کے شعبے سے منسٹری سے جو دیگر آفیشلز ہیں انہوں نے پھر جا کے صحافیوں کو منا کے جو واپس لے کر آئے. جب وہ واپس لے کر آئے تو شہباز رانا جو کہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, بڑا زبردست اکانومی کے اوپر کام کرتے ہیں, تو انہوں نے بھی جب دوبارہ گفتگو کا آغاز کیا تو انہوں نے گلہ کیا وزیر خزانہ سے کہ جب ہم نے واک آؤٹ کیا تھا ٹیکنیکلی تو آپ کو آنا چاہیے تھا منانے کے لیے, لیکن آپ اپنے اے سی والے کمرے سے باہر نہیں نکلے. انفارمیشن منسٹری کے لوگ جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے آ کے منایا. سو یس ہی شوڈ ایکچولی گیٹ آؤٹ. لیکن بات یہی ہوتی ہے نا کہ دس از ڈفرنس بٹوین اے پولیٹیشین اینڈ اے ٹیکنوکریٹ. جب آپ بیسکلی پولیٹیشین کو یہ پورٹ فولیو نہیں دیتے تو پھر اس کو جو ہے وہ یہ جو ڈیلیگیسیز ہوتی ہیں وہ اس کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ بھائی یہی ساری جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے آپ نے انہی کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلنا ہوتا ہے. تو ان کو ناراض نہیں آپ کرتے, آپ ان کو منا کے واپس لے کر آتے ہیں. لیکن وزیر خزانہ جو ہے وہ اٹھے نہیں اس موقع کے اوپر. بہرحال دس از این اگلی انسیڈنٹ دیٹ ہیپن ٹوڈے. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ ایک بڑی حکومت کے لیے جو ہے ایک بہت اچھی خبر ہے جسے وہ کافی سیل آؤٹ بھی کر رہے ہیں اور بنتا بھی ہے. بیسکلی آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے جناب اس نے اپنا آل ٹائم ہائی جو ہے دڑم کر کے بریک کیا اس نے, اور وہ ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ 1,24,588 پوائنٹس جو ہے اس کا اضافہ میں تقریباً 2,500 پوائنٹس کا بڑا جمپ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر دیکھا گیا. اور کلوزنگ جو ہے وہ 1,24,352 کے اوپر جو ہے وہ کلوزنگ دیکھی گئی. زیادہ تر سیکٹرز جو ہے وہ اس کے لیے اچھی خبریں بجٹ میں سے آئی ہوئی تھیں ایکسیپٹ دا آٹو سیکٹر. آٹو سیکٹر کے اندر جو ہے وہ پریشانی کے ساتھ اس لیے پائے جاتے ہیں کیونکہ ہائبرڈ جو گاڑیاں ہیں اس کے اوپر جو ہے جی ایس ٹی انکریز کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے گاڑیوں کی پرائسز 6 لاکھ روپے سے تقریباً 12, 13, 14 لاکھ روپے جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں. تو ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ بیسکلی ظاہر بات ہے ہائبرڈ گاڑیاں وہ گاڑیاں ہوتی ہیں جو پیٹرول کم استعمال کرتی ہیں نسبتاً, تو آپ نے ان کے اوپر ایکچولی ٹیکس لگا کے آپ ڈسکریج کر رہے ہیں کہ ہائبرڈ گڈی نہ لینا, دوسری والی لے لو پاویں لینی. تو آپ بیسکلی چاہتے ہیں کہ پیٹرول جو ہے وہ زیادہ خرچ جو ہے استعمال ہونا چاہیے. اینی وے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ صارفین کافی حد تک پریشان ہیں کہ گاڑیاں جو ہے وہ مزید مہنگی کر دی گئی ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ ایاز امیر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے دنیا میں آج ایک کالم لکھا ہے, میں اس کا چھوٹا سا ایک پارٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایاز امیر صاحب کے بعد ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف سے منسلک رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر ہی جو ہے انہوں نے الیکشن بھی لڑا تھا, ہار گئے تھے چکوال سے, لیکن انہوں نے جو ہے یہ کالم لکھا ہے. کہتے ہیں جی سب کو سمجھ آ گئی کہ کس راستے پر چلنے میں عافیت ہے, احتیاط کے پیچھے جو اصول کار فرما ہوتے ہیں وہ سب سمجھ چکے ہیں. بیشتر عوام کو بات سمجھ نہیں آئی اور بہت کچھ ہو بھی چکا. شاید یہ کسی پلاننگ کے ذریعے نہیں ہوا, بس حالات ایسے بنتے گئے کہ جو نظم و ضبط سیاست پر لاگو کرنا تھا وہ لگ چکا بغیر کسی ضیاء الحقی تردد کے. معیشت میں کچھ استحکام آیا ہے اور ظاہر ہے اس کا کریڈٹ موجودہ حکمرانوں کو جاتا ہے. حکمرانوں سے مراد شہباز شریف اور ان کی کابینہ نہیں. نواز شریف وزیر اعظم تھے تو اسحاق ڈار سے کبھی چھٹکارا حاصل نہ کر سکے, سمدھی پن بیچ میں آ جاتا تھا. عمران خان اپنے پورے دور اقتدار میں ڈھنگ کا وزیر خزانہ نہ چن سکے اور یہ ان کے لیے ایک بڑی کمزوری ثابت ہوئی. محمد اورنگزیب کے بارے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان پر براہ راست تنقید بہت کم ہوتی ہے کیونکہ اپنے کام کو ایک اسلوب سے چلا رہے ہیں.
اس سے ہٹ کر استحکام کی بڑی وجہ یہ ہے کہ مقتدرہ نظام کے پیچھے ہے. پیچھے بھی کیا مقتدرہ ہی نظام ہے, باقی تو دکھاوا ہے. نظام کو ٹھہراؤ وہاں سے مل رہا ہے. ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کوئی بڑا حادثہ نہ ہو تو جیسے بھی نظام ہو چلتا رہتا ہے, بشرطے کہ مقتدرہ اس نظام کے ساتھ ہو. یہ بنیادی شرط ہے. زرداری صاحب کو ایک بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی سیاسی تعلیم اچھی کی ہے. عمر زیادہ نہیں لیکن تجربہ خاصا مل رہا ہے. کہاں وہ شروع کی بے سروپا تقریریں جن میں چیخنا چلانا زیادہ ہوتا تھا, اور کہاں اب کا نسبتاً ٹھہراؤ. ایک بات یاد رہے کہ جب تک موجودہ نظام قائم ہے, سیاسی فیصلے فرسودہ طریقوں یعنی عوام کے ووٹوں سے نہیں, فارم 47 سے ہونے ہیں. یعنی کسی کا چناؤ ہونا ہے تو فیصلہ عوام کی عدالت کے بجائے کہیں اور ہوگا. لیگیوں کو یہ بات سمجھ آئے تو ان کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے, کیونکہ ان کے تقریباً سارے نون نوجوان رہنما آکسفورڈ قسم کی انگریزی تعلیم سے فارغ ہیں. تو یہ ایاز امیر صاحب نے جو ہے یہ آج کالم لکھا, میں نے سوچا یہ بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جناب ڈاکٹر مہارنگ بلوچ, ان کے حوالے سے جی ان کے ایم پی او کے تحت جو گرفتاری ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اب اسے چیلنج کر دیا گیا ہے. یعنی کہ مہارنگ بلوچ کا معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے اب ہائیسٹ کورٹ کے اندر جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. ان کی بہن نادیہ نے جو ہے بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ اپیل دائر کی ہے. بلوچستان ہائی کورٹ نے ایم پی او کے تحت گرفتاری کے خلاف درخواست جو ہے وہ انتظامیہ کو بھیجی تھی. تو اس کی اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے قرار دیا کہ انتظامیہ سے رجوع کرنے کا فورم استعمال نہیں کیا گیا. قانون کے مطابق ہائی کورٹ سے پہلے انتظامیہ سے رجوع کرنا لازمی نہیں. مہارنگ بلوچ کو 22 مارچ کو حراست میں لیا گیا تھا, اور ڈپٹی کمشنر ایم پی او کے تحت حراست پر لینے کا حکم جاری کرنے کا مجاز نہیں ہے. یہ سارا کچھ جو ہے وہ درخواست کے اندر لکھا گیا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں جناب, وہ جو ٹھنڈی ہوا آئی ہے امریکہ سے اور اس کی وجہ سے انڈیا کے اندر جو ہے وہ صف ماتم بچھا ہوا ہے. میں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر ان کے جو مختلف جرنلسٹ ہیں وہ لٹرلی اپنے سر میں مٹی ڈال رہے ہیں. اس وقت یہ حال ہے. جب سے یہ کلپ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں, جب سے یہ کلپ آیا ہے نا, اس وقت آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں, کیونکہ پہلے ہی سارے کو ڈونلڈ ٹرمپ ہی سانبھیا جا رہے سے ہن اے جنرل بھی جڑا نا وہ پاکستان والے رستے چل پیا ہے. اب ہوا کیا ہے, یہ جناب یو ایس سینٹرل کمانڈ چیف ہیں جنرل مائیکل کوریلا, تو انہوں نے بیسکلی بریفنگ دی ہے, اور اپنی بریفنگ میں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا اس وقت جو ہم نے دیکھا ہے کہ طالبان داعش کے پیچھے چل رہے ہیں, وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. ان میں بہت سے لوگوں کو پاک افغان سرحد پر قبائلی علاقوں میں دھکیل دیا گیا ہے. پاکستان کے ساتھ ایک غیر معمولی, غور سے سنیے, پاکستان کے ساتھ ایک غیر معمولی شراکت داری کے ذریعے وہ داعش خراسان کا پیچھا کر چکے ہیں, اور ان میں سے درجنوں کو ہلاک کر دیا ہے پاکستان نے. Through a relationship we have with them, providing intelligence, they have captured at least 5 ISIS Khorasan high value individuals. یعنی پاکستان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے داعش کے کم از کم 5 ہائی ویلیو ٹارگٹس دہشت گردوں کو جو ہے پاکستان نے گرفتار کیا ہے. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing. پاکستان نے وہ جو دہشت گرد ایک بھیجا تھا جس کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب وہ ایک مشترکہ پارلیمنٹ سے خطاب کر رہا تھا اس نے تعریف بھی کی تھی پاکستان کی, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. And the first person he called, Chief of the Army Staff Munir, was me, and said, I've caught him. I'm willing to extradite him back to the United States. Please tell the Secretary of Defense and the President. انہوں نے کہا کہ مجھے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا فون آیا تھا, اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جی آپ اپنے سیکرٹری آف ڈیفینس اور پریزیڈنٹ کو بتا دیں کہ جناب ہم نے اسے پکڑ لیا ہے اور ہم اسے واپس بھیج رہے ہیں. وی ہیو دا مینس ٹو بی ایبل ٹو کلیکٹ, بٹ فار دا موسٹ پارٹ رائٹ ناؤ دے آر ہینگنگ آؤٹ right in that border area of Pakistan. And I would also tell you that since 2024, the beginning, Pakistan had over 1,000 terrorist attacks in the western area, killing about 700 security and civilians and 2,500 wounded. They're in an active counter-terrorism fight right now, and they have been a phenomenal partner in the counter-terrorism world. انہوں نے کہا جناب پاکستان نے جو ہے وہ دہشت گردی کی بہت سی جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں. اس کی وجہ سے پاکستان کے جو ہے 700 سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, اور 2500 جو ہے وہ افراد جو ہے وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ بڑا کمال قسم کا کام کر رہا ہے انسداد دہشت گردی کے لیے. اب یہ ایسے موقع کے اوپر آپ خود ہی اس بات سے اندازہ کیجئے کہ انڈیا کے اندر کیا آگ لگی ہوگی اس وقت کہ بھئی یہ لوگ پوری دنیا میں ابھی انہوں نے بیٹھ کے اپنے وہ سارے وفود بھیجے تھے ششی تھرور کے انڈر کہ جناب این او بھی ملتے, ادھر بھی جاتے, این او بھی بریفنگ دے سارا کوئی, اور وہ میں نے آپ کو اسی وقت کہا تھا ٹوپی ڈرامہ ہے, کچھ نہیں ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہاں پہ امریکی جنرل جو ہے وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جناب پاکستان نے انسداد دہشت گردی کے اندر کمال جو ہے وہ کام کیے ہیں, اور بڑا ایکٹیولی جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. تو یعنی کہ پاکستان اپنا جو موقف پیش کر رہا ہے دنیا کے اندر, امریکی جنرل بھی جو بیسکلی وہی بات کر رہا ہے. اب یہ جو کلپ ہے نا, آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اس وقت تمام انڈین جرنلسٹ کی ٹائم لائن کے اوپر جا کے آپ دیکھیں تو آپ کو یہ کلپ وہاں پہ جو ہے وہ چیختا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اس کے اوپر وہ لکھ رہے ہیں اوپر کہ یہ کیا ہوا, یہ تو وہی بات نہیں, یہ تو ہمارا موقف تو تھا ہی نہیں, یہ تو پاکستان کی زبان ہے جو امریکی جنرل بول رہا ہے. وہاں پہ مصیبت پڑی ہوئی ہے اس وقت.
وہ سمجھ نہیں آ رہے, وہ دیواروں کو, جنہوں کہ میں یہ لفظ اکثر استعمال کر رہا ہوں, دیواروں کو ٹکرے مارنا, تو وہ دیواروں کو ٹکرے مار رہے ہیں اس وقت کہ یار ہم نے کیا کیا ہے, مطلب ہم نے تو پتہ نہیں دنیا جہان کی ٹرانسمیشنز کر دیں, فیک نیوز پھیلائی, پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا, تے امریکی جنرل جڑا ہے وہ ساڈی تے گل ہی نہیں سن رہا, وہ جیوے پاکستان گانا گا رہا ہے بیٹھ کے. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا جی, صرف کہانی یہاں نہیں ختم ہوتی, بلکہ اب انڈین جرنلسٹ بھی جو ہیں وہ بھی پاکستان کا جو کلیم ہے کہ جناب ہم نے ان کے جہاز گرائے ہیں, وہ بھی اب یہ ماننا شروع ہو گئے ہیں. پروین سونی نے جناب کرن تھاپر کے ساتھ جو ہے وہ ایک انٹرویو دیا ہے, آج ہی یہ نشر ہوا ہے, اور اس کے اندر بڑا کمال جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے 6 جہاز تباہ ہوئے ہیں. انڈین چیف آف سٹاف کہہ چکے ہیں کہ انڈین ایئر فورس 2 دن کے لیے گراؤنڈ ہو گئی تھی. مجھے یقین ہے کہ 6 نہیں تو 5 جہاز تو گرے ہیں. یہ اب انڈین جرنلسٹ اس بات کو مان رہے ہیں کہ جناب کم از کم 6 نہیں تو 5 جہاز تو گرے ہی گرے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ سامنے آئے اور نمبرز بتائے. پروین سونی نے یہ کہا کہ جی یہ جو بار بار ان کی جانب سے جو ہے ہماری فوج کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جی نمبر نہیں کاؤنٹ کرتے, ڈزنٹ میٹر, جو ہے وہ کیجولٹیز نہیں کاؤنٹ کرتی, اینڈ میں رزلٹ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اس نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ جیت یا ہار کا فیصلہ ہی ایکچولی اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ کا کتنا نقصان ہوا تو اس کا کتنا نقصان ہوا, تو آپ نمبر ہی نہیں بتا رہے, اور اگر آپ نمبر نہیں بتا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چیزوں کو چھپا رہے ہیں, اور اگر آپ چیزوں کو چھپا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شرمندگی آپ کی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد اس نے ایک اتنی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے, میں خود آپ کو بلکہ کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ کرن تھاپر کے کا جو چینل ہے اس کے اوپر جا کے پروین سونی کے ساتھ یہ جو انٹرویو ہے اس کو آپ دیکھیے جا کے. اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان نے 2019 کے بعد سے ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے جس کے بارے میں انڈیا کو پتہ تک نہیں ہے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. یہ کون سے انٹیگریٹڈ سسٹم استعمال کر رہے ہیں جس کے ذریعے ان کی کمیونیکیشن, ان کی ہیکنگ سسٹمز جو ہیں وہ ایسے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ تک نہیں ہے کہ یہ کس طرح کی یہ, اور اس نے کہا یہ چائنیز کے ساتھ مل کے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اس نے جو سدھو صاحب ہیں ہمارے جو ایئر چیف ہیں ان کی انہوں نے بڑی زبردست تعریف کی. انہوں نے کہا کہ جب سے یہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے کمانڈ سنبھالی ہے تو انہوں نے تو ایئر فورس کی شکل ہی تبدیل کر کے رکھ دی ہے پاکستان کی. اور اصل بات ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس نے کرن تھاپر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی ٹھیک ہے ان کے پاس جو ہے وہ J-10Cs طیارے ہیں, ان کو 2022 کے اندر ملے تھے, ہمارے پاس بھی ٹھیک ہے رافیل ہیں, لیکن بات اس نے کہا آج کے دور کے اندر صرف جہاز رکھنے کی نہیں ہوتی. اگر آپ کو یاد ہو اس پوری جنگ کے دوران جو ہے وہ میں بھی آپ کو بار بار یہ کہتا رہا کہ صرف جہاز رکھنے کی بات نہیں ہوتی, 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, ایک آپ کے پائلٹس کی ٹریننگ, اور 2 آپ کا جو ہائبرڈ نظام ہے, جو سائبر کا ہائبرڈ نظام ہے, اس کو آپ کس طرح استعمال کرتے ہیں. کیا آپ دوسرے کے سسٹمز کو ہیک کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس جو میزائلز ہیں وہ ان کی رینجز کس حد تک آگے جا سکتی ہیں؟ BVR میزائلز جو ہیں آپ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ کے سیٹلائٹس کتنے ایڈوانس ہیں؟ آپ کی ہیکنگ ایبلٹیز جو ہیں وہ کتنی اسٹرانگ ہے؟ تو یہ ساری چیزیں بھی کاؤنٹ کرتی ہیں. تو اس کے بارے میں پروین سونی بھی جو ہے وہ اپنے اس انٹرویو میں یہی کہہ رہے تھے کہ جناب پاکستانی ایئر فورس جو ہے وہ بہت ایڈوانس ہے. اور اس نے کہا میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک چیز کا جو واضح ڈفرینس تھا, اس نے کہا کہ اس جنگ کے دوران پاکستان کی طرف سے جو لیڈ لی ہوئی تھی نا وہ پاکستانی ایئر فورس نے لی ہوئی تھی, لیکن ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے انڈین فوج کو جو آرمی ہے ہم نے اس کو یہ لیڈ دی ہوئی تھی, جو کہ غلط ہوا. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمیں بھی اپنی ایئر فورس کو لیڈ دینی چاہیے تھی. اور اس نے کہا کہ میں ابھی سے آپ کو پریڈکٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کی جب اگلی جنگ ہوگی نا تو اس کے اندر اصل جو لڑائی ہوگی وہ ایئر فورسز کے درمیان ہوگی. ایئر فورس میں جو سپیورٹی حاصل کر لے گا تو وہی تگڑا ہوگا, اور آج پاکستانی ایئر فورس جو ہے وہ بہت تگڑی ہے. اس نے مانا اس بات کو, اس نے کہا بہت تگڑی ہے. اس نے کہا ہمارے یہاں پہ یہ صورتحال ہے, ہمارے یہاں جو ہماری فوج ہے وہ صحیح طرح جواب ہی نہیں دے رہی, وہ بتا ہی نہیں رہی کہ ایکچولی جو ہے ہمارا نقصان وغیرہ جو ہے وہ کتنا ہوا ہے. اب دوسری, اب آپ اسی سے ایک اور خبر جو ہے وہ لے لیجئے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ جی بھارتی فوج نے حکم ماننے سے انکار کر دیا. راجدیپ سردیسائی ایک اور انڈین جرنلسٹ ہے, میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں میں ان کو کوٹ کروں گا, ان کو کوٹ کر کے آپ کے سامنے جو ہے میں چیزیں دکھاؤں گا. اس نے ٹویٹ کیا, اس نے کہا 1200 BSF جوانز ڈپلائڈ فار امرناتھ یاترا سیکورٹی ور ٹو ٹریول فرام ادے پور ٹو جموں آن منڈے بٹ دا ٹرین پرووائڈیڈ واز ان سچ پور کنڈیشن دیٹ دا پرسنل ریفیوز ٹو ٹریول. اب میں اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. 1200 BSF کے جوان, بارڈر سیکورٹی فورس بیسکلی ان کی جو فوج ہوتی ہے جو بارڈر کے اوپر سیکورٹی دیتی ہے, اس نے کہا جی امرناتھ یاترا جو ہے یہ بیسکلی اسی ایریا میں ہوتی ہے جہاں پہ پہلگام کا واقعہ پیش آیا تھا, اسی ڈسٹرکٹ کے اندر ہوتی ہے. تو وہاں پہ یہ امرناتھ یاترا جو ہے ان کا جس طرح کمبھ کا میلہ ہوتا ہے نا, یہ بہت بڑی ایک یاترا ہوتی ہے جس کے اندر پوری انڈیا سے لوگ جو ہے وہ ادھر آتے ہیں جموں اور کشمیر والی سائڈ پہ, اور آ کے اس یاترا کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے سیکورٹی وغیرہ بڑی ہائی پروفائل رکھی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ 1200 جو BSF کے جوان تھے ان کو بھیجنا تھا
उदयपुर से जम्मू की तरफ। तो उनको जो ट्रेन दी गई जिसमें बिठाना था, उस ट्रेन की इतनी बुरी हालत थी, उसकी फुटेज वगैरह भी सामने आई है, बाथरूम टूटे हुए, खिड़कियाँ टूटी हुई, इतनी गर्मी, जिस तरह हमारे यहाँ पे गर्मी है वहाँ पे भी गर्मी है। तो गर्मी के अंदर जो है प्रॉपर कोई वेंटिलेशन का निज़ाम नहीं, खाने पीने के किचन का बेड़ा गर्क हुआ था। वो 1200 जवानों ने कहा जी दफ़ा हो जाओ, असी नहीं बह रहे। उन्होंने कहा असी ट्रेन बहना ही नहीं है। तो उन्होंने उनको बल्कि उस वक्त इंसिस्ट भी किया गया, उनको ऑर्डर दिया गया कि नहीं आप बैठें, आपको बैठना पड़ेगा, जाएंगे अगर ड्यूटी। उन्होंने कहा जी हम आपका हुक्म मानने से इनकार करते हैं, हम नहीं बैठेंगे इस ट्रेन के अंदर। तो फिर बताया गया कि उनके लिए फिर एक दूसरी ट्रेन का जो है वो इंतज़ाम किया गया जब इन जवानों ने ट्रैवल करने से इनकार कर दिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप अपने जवानों के साथ, अपने पायलट्स के साथ, अपने ऑफिसर्स के साथ जब आप इस किस्म का सलूक करेंगे ना मेरे भाई, फिर जंग नहीं लड़ी जाती। ये इस किस्म की आप लोग जंगें जो है ना बॉलीवुड की फिल्मों में तो लड़ सकते हैं, जिसमें ना आपको पता लगेगा कि जवानों को क्या आपने जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, क्या आपने उनको मेडिकल एड प्रोवाइड की, क्या खाना प्रोवाइड किया, क्या यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया, क्या असला प्रोवाइड किया। ये चीज़ें वहाँ नहीं काउंट होती ना बॉलीवुड की फिल्म के अंदर। वहाँ पे तो एक अक्षय कुमार आएगा, डोज 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 करके मारेगा, तो ये कहोगे बड़ा बड़ा हीरो है जी। असल ज़िंदगी के अंदर इस तरह नहीं होता। तो इस वजह से इन 1200 जवानों ने जो है वो हुक्म मानने से इनकार कर दिया। तो ये जनाब अब तक की अपडेट्स ही, खबरें और भी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन टाइम का कम है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।